بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت اور ایک مرد جب نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کے درمیان جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ ہماری اصطلاح میں اس کو ازدواجی رشتہ کہتے ہیں، یعنی میاں بیوی کا رشتہ۔ اور یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو اس رشتے سے پہلے ان دونوں کے درمیان حلال نہیں تھی، شرعاً جس کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس رشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے وہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے حلال کر دی ہے۔ پھر کچھ صورتیں جو ہے وہ ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے یہی میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے ایک وقت میں جائز تھے، یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے دو جو صورتیں ہیں وہ ایسی ہے کہ وقتی طور پر ایک خاص مدت کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے سے انتفاع نہیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم بستری کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو وقتی طور پر میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے حرام ہونا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ان دو صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں حالت احرام میں ہے، یعنی شوہر نے یا بیوی نے یا دونوں نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے، تو احرام کے دوران جب تک ان کے جسم پر احرام ہے اور یہ احرام کی حالت میں ہے تو ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت جو وقتی حرمت ہے وہ روزے کی حالت ہے، یعنی میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک وہ روزے کی حالت میں ہے تو روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ کچھ صورتیں جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حرمت وقتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے جو پہلی صورت ہے وہ ارتداد ہے، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، تو اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے اب اسلام چھوڑنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق رکھنا اور وہ رشتہ قائم رکھنا اب جائز نہیں ہوتا۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی ساس کو اس حال میں ٹچ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، یا اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو اس حال میں ٹچ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور ساس کے جسم کے اس حصے کے درمیان کوئی حائل، کوئی کپڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس ساس کو یا داماد کو جو ہے وہ شہوت بھی آ جاتا ہے، ایک دوسرے میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی طرف میلان ہم بستری کے لیے جیسا پیدا ہوتا ہے اس طرح کا میلان ان دونوں کے درمیان یا ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس حرکت کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے اس شوہر پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیٹی کو، اور وہ بڑی بیٹی ہے، مطلب بڑی عمر کی بیٹی ہے، 9 سال یا اس سے اوپر کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے یا اس کے جسم کے کسی حصے کو ٹچ کرتا ہے یا اس کا بوسہ لیتا ہے، اس حال میں کہ اس باپ کو یا بیٹی کو، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو شہوت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو، جوان بیٹے کو کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے یا اس کے جسم کے کسی حصے کو اس طرح سے ٹچ کر لیتی ہے کہ بیٹے کو یا اس ماں کو شہوت آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی میاں بیوی کا یہ رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔